बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज का दिन पाकिस्तान में कई हवालों से इंतहाई अहम तरीन दिन होगा। अदलिया और मुकन्ना में गुमसान का रन पड़ने वाला है। आपको बताएं कि 27 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत से पहले हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई है। आइन को तोड़कर अदलिया पर हमला आवर हो गई है। पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत और अदलिया की जुज़वी लड़ाइयाँ इससे पहले भी होती रही, लेकिन हुकूमत अपने तमाम इदारों और पार्लियामेंट के साथ मिलकर अदलिया के ख़िलाफ़ लश्कर कुशी करेगी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होने जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान अदालत उज़्मा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का है। या तो वो धमकियों की ताब ना लाते हुए झाग की तरह बैठ जाएंगे या फिर आइन को मुकद्दम जानते हुए मेरिट पर फैसला देकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि लम्हा फ़िक्रिया है कि रियासत पाकिस्तान के 3 सतून हुकूमत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट और चौथे और अहम तरीन सतून अदलिया के ख़िलाफ़ मुत्तहद नज़र आ रहे हैं। ये इत्तेहाद मेरिट पर नहीं बल्कि मफादात पर मबनी है। ये मफादात की जंग है और बनारसी ठगों का ये टोला अपने मफादात के लिए पार्लियामेंट की ग्राउंड को इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमत ने आज दिन भर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर दबाव बरकरार रखा कि वो 3 रुकनी बेंच ही तोड़कर साइड पर हो जाएं, लेकिन अभी पहले मरहले में याद रखें चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जारी रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन केस की समाअत करेंगे और खुसूसी बेंच जो है, यानी ये खुसूसी नशिस्त होगी 3 रुकनी बेंच की। व्यूअर्स, आपको बताएं कि आज फैसला जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट की समाअत जो भी रुख इख्तियार करे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक का रुख आज ज़रूर मुतय्यन हो जाएगा। वो तमाम ताकतें जो मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं चाहती बल्कि कुछ ख़ानदानों का इक़्तिदार चाहती हैं, वो ताकतें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होकर पाकिस्तान की आवाम के सामने आ जाएंगी। यह हुकूमत क्या चाहती है इसका एजेंडा भी क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में अदालतें किस किस्म के फ़ैसले देने जा रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर फ़ैसले देंगी या फिर इंडिपेंडेंट फ़ैसले देंगी, इस बात का भी फ़ैसला आज हो जाएगा। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए कि हुकूमत अदलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ पहले ही फ़ैसला दे चुकी है। रात गए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी देने के बाद भी कई सवालात ने जन्म ले लिया कि ऐसी कौन सी ताकत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फोर्स कर रही है कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी चैम्बर में जो मुलाकातें हुई उसके बाद मुज़ाकरात का ऑप्शन पाकिस्तान की सियासी जमातों के सामने रख दिया। ये इंतहाई अहम सवालात हैं कि कोई एक ऐसी ताकत ज़रूर है जो सुप्रीम कोर्ट अपने जो कंफर्ट जोन है उसे बाहर निकल कर आइन जिस बात की इजाज़त नहीं देता, तमाम जमातों को कहती है कि जाओ और जाकर मुज़ाकरात करके वापस आओ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आइन से बाहर जाकर जो फैसले किए, जो मैंडेट आपके पास नहीं था, कोई ऐसी ताकत ज़रूर है जो आपको ये करने पर मजबूर कर रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने इंतखाबात जो हैं वो ज़रूर 90 रोज़ में ही करवाने हैं, लेकिन 90 रोज़ में इंतखाबात की बजाय वो मुज़ाकरात की तरफ आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताएंगे चीफ जस्टिस का खुसूसी बेंच पंजाब केपी इलेक्शन केस की समाअत करेगा। इंतहाई अहम समाअत है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आज के केसेस के लिए नज़रसानी शुदा रोस्टर जारी कर किया और चीफ जस्टिस बाकी केसेस जो है वो नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस आज इन चैम्बर वर्क करेंगे, यानी दिन 11:30 बजे तक, और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में खुसूसी बेंच दिन 11:30 बजे पंजाब केपी इंतखाबात केस की बाकायदा समाअत करेगा। आपको ये भी बताएं कि दिन भर हुकूमती ईवानों से धमकियां सुनने के बाद चीफ जस्टिस का समाअत को मुकर्रर करना एक इंतहाई दलेराना फैसला है, एक इंतहाई अहसन इकदाम है। उस वक्त जब उनके घर के अफराद की ऑडियोज़ रिलीज़ की गई, उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाया गया, इन हालात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो इस केस को ज़रूर सुनेंगे
اور جو خبر لگی پاکستان کے میڈیا پر کہ شاید کیسز کو ڈی لسٹ کر دیا گیا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اب اس بینچ سے بھی الگ ہوں گے اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 3 رکنی بینچ شاید ٹوٹ جائے گا۔ اور توقع کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس نے آئین کی بالادستی کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ اسے لنگر انداز کر کے ہی دم لیں گے۔ اگر ایسا ممکن ہو جاتا ہے تو ویورز یاد رکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ عدلیہ نے ڈکٹیشن اسٹیبلشمنٹ کی لینے سے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو آزاد کروا دیا، کیونکہ چیمبر میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہی یاد رکھیے گا کہ مذاکرات کا شوشہ اور ایک مذاکرات کا کھیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کھیلا گیا، جس پر ہم نے آپ کے سامنے کچھ خبریں بھی رکھی اور لوگوں نے، شاید ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ناراض بھی ہوئے کہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملے پر ججمنٹل ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کو جج کر رہے ہیں۔ شاید ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر فیصلہ توہین عدالت کی طرف جائے گا تو یقیناً عدلیہ نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا، یہ پہلا اعلان ہوگا۔ ویورز آپ کو بھی بتانے چلیں کہ حکومتی محاذ سے عدلیہ پر حملے مسلسل جاری ہیں۔ دوسری جانب امپورٹڈ مافیا، سسلین مافیا، جس میں آئین اور جمہوریت کے دعوے دار بھی موجود ہیں، اپنی بزدلی اور کمزوری چھپا نہیں سکے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، صرف ایک صوبے کے انتخابات سے فرار کے لیے آئین اور عدلیہ کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ آج حکومتی اتحادیوں کے اجلاس اور قومی اسمبلی کے فلور سے ہر خبر عدلیہ کے خلاف ہمارے سامنے آئی۔ پاکستان کے میڈیا نے سج دھج کے ساتھ ان خبروں کو اپنی زینت بنایا، ہیڈ لائنز بنائی۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء 27 اپریل کی سماعت سے پہلے ہی فیصلے دے چکے ہیں کہ اب فیصلے عدالت کے نہیں بلکہ قومی اسمبلی کے مانے جائیں گے، اور اب تو 3 رکنی بینچ میں شامل ججز کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی کے سامنے توہین پارلیمنٹ کے الزام میں بھی بلانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ دھمکی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچا دی گئی ہے۔ ویورز آپ کو بتانے چلے کہ ایک استحقاق کمیٹی ہے جو پارلیمان کی جو بالادستی ہے اس کے حوالے سے کام کرتی ہے، اور محسن داوڑ نے یہ بھی کہا کہ اس پارلیمان کو استحقاق کمیٹی کا درجہ دے دیا جائے اور وہ تمام ججز جو فیصلے ان کے حق میں نہیں دیتے انہیں پارلیمنٹ میں بلا کر انہیں ریپریمانڈ کیا جائے، انہیں پوچھا جائے کہ آپ عدلیہ میں بیٹھ کر ہماری حدود میں کیوں کود رہے ہیں اور آپ کو اپنی حد میں رہنا ہوگا۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمران اتحاد کے اجلاس میں توہین پارلیمنٹ پر 3 شخصیات کو طلب کرنے سمیت اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ اس طرح کی شخصیات کو استحقاق کمیٹی بلائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں پارلیمنٹ کی توہین کے مرتکب ہوئے۔ اس سے پہلے کوئی نظیر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے خط بالآخر رات کی تاریکی میں لکھ دیا، اور انہوں نے یہ بھی ان تحفظات کا بھی اظہار کیا کہ چیف جسٹس پاکستان اور دیگر ججز جو ہیں وہ اپنے آئینی کردار کو یاد رکھیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے چیف جسٹس کو 5 صفحات پر مشتمل خط لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ حالیہ فیصلوں اور ججز کے ریمارکس پر عوامی نمائندوں کو تحفظات ہیں۔ عدالتی فیصلے قومی اسمبلی کے 2 بنیادی آئینی اختیارات سے تجاوز کر گئے ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ عدالتی فیصلے سے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا۔ آرٹیکل 73 مالیاتی بل سے متعلق اختیارات قومی اسمبلی کو یہ حق دیتا ہے۔ سپریم کورٹ سیاسی الجھنوں میں نہ پڑے، سیاسی معاملات پارلیمان کو ہی حل کرنے چاہیے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے لکھے گئے ایک خط میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس اور دیگر ججز پارلیمان کی حدود کا احترام کریں۔ آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی منظوری کا اختیار ارکان اسمبلی کو دیتا ہے۔ آپ کو قومی اسمبلی کے تحفظات پریشانی سے آگاہ کرنے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایوان کے کسٹوڈین کے طور پر آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ چیف جسٹس اور ججز ہر روز کوئی نہ کوئی بیان جو میڈیا پر چلتے ہیں، اس کا ایک گہرا اثر پڑا ہے ارکان پارلیمنٹ کے اوپر، اور پھر ججز پر زور دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار کا احترام کریں۔ محاذ رائی سے بچنے کے لیے ریاست کے ستونوں کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے
काम करना चाहिए। राजा परवेज अरशद साहब, जिन्हें राजा रेंटल भी कहा जाता है व्यूअर्स, वो ख़त में ये भी लिखते हैं कि अरकान को मीडिया में बाज़ काबिल एहतराम जजिस के कुछ रिमार्क्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कौमी असम्बली के 2 मामलात, कानून साजी और मालियाती इख्तियारात पर आपने अपने जो राइट्स थे, जो आपके इख्तियारात थे, आपने उससे तजावुज़ किया। व्यूअर्स, इस किस्म का ख़त इससे पहले भी लिखा गया है और माजी में हेड ऑफ द स्टेट आरिफ अलवी साहब ने ऐसे खतूत लिखे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी लिखे गए, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म को भी लिखे गए और फिर उस वक्त उन्हें अपनी आइनी हदूद में रहने की धमकी दी गई। अगर आपको याद होगा, ये खतूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पैगाम दिया जाता है और पार्लियामेंट के मैदान को इस्तेमाल करके अदलिया के ख़िलाफ़ एक महाज जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब चैम्बर में कुछ लोग गए और मुज़ाकरात का शोशा पाकिस्तान में चलाया गया, कहीं ना कहीं जजिस के साथ ना धोखा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो वादे किए गए या जो रास्ता दिखाया गया कि आप इन्हें मुज़ाकरात की तरफ लगाएं, क्योंकि अभी तक लोग जो हैं वो परेशान हैं, हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसके कहने पर ये मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा। ये पंचायत जिसे आज हुकूमत में बैठे हुए लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये मौका किसने, ये जो लूज़ बॉल थी, किसके कहने पर कराई गई, जिसके ऊपर इस वक्त हुकूमत जो है वो हार्ड हिटिंग कर रही है, और ये मौका क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 3 जजेस की तरफ से फराहम किया गया। व्यूअर्स, आपको बता दें कि 3 किरदार और भी हैं जिन्होंने अदलिया पर हमला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो धमकियां देते हैं, हर्जा सराई करते हैं और वो क्या कहते हैं कि वक्त आ गया कि अब लकीर खींच दी जाए, किसी वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन पर, अदालत की तौहीन पर फारिग अब हम नहीं होने देंगे। मुझे हैरत होती है कि बिलावल जरदारी जैसा शख्स जो सियासत में उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, वो पाकिस्तान में जो उसके ख़ानदान के साथ हुआ और उनकी वालदा मोहतरमा के साथ नवाज शरीफ साहब जो कुछ करते रहे, नून लीग करती रही, वो किस तरह फरामोश कर सकते हैं। माजी में नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से किस किस्म की बातें कही, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और आज बिलावल जरदारी अपने पार्टी के माजी को पीछे रखकर, उस दुश्मनी को पीछे रखकर, इख्तिलाफात को पीछे रखकर मफादात की जंग में और मफादात को हासिल करने के लिए इतने आगे निकल गया कि वो शहबाज शरीफ की हिमायत में मैदान में आ गया है। बिलावल जरदारी ये भी कहते हैं कि तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का सिर्फ काम नहीं चलेगा और ना ही सिर्फ ख़त लिखने से कोई बात जो है वो आगे बढ़ेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती फ़ैसला मुसल्लत करने की कोशिश की है। अदालती हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। बेहतर होगा कि हमें मुज़ाकरात का कहने वाले अपने दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें। ये वो लूज़ बॉल है जो किसी के कहने पर फेंकी गई है और बिलावल जैसे, जिन्हें सियासत की अली बे भी मालूम नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अदालतों पर हमला आवर हो रहे हैं और हार्ड हिटिंग जो है वो कर रहे हैं। बिलावल जरदारी साहब ने जजों के हुक्मनामे को तौहीन अमेज़ करार देते हुए इसे कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा भी किया है और ये भी कहा कि आखिर हम कितने वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पर लटकाएंगे, हम कितने वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत में उड़ा देंगे। ये बहुत ही अच्छा होता ना कि जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ उस वक्त भी ये तमाम लोग मैदान में आते और आवाज़ बुलंद करते कि आप जो अदालतें जिन्होंने तौहीन अदालत की एक केस के अंदर कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा, वो किस बुनियाद पर भेजा, ये उसके हक़ में भी सामने आते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ये आए नहीं क्योंकि वहाँ पर इनकी हुकूमत बन रही थी, वहाँ भी धोखा दिया गया और एक हुकूमत बनाने में कुछ लोग जो हैं वो कामयाब भी हो गए। फिर आपको ये बताते चलें कि जरदारी साहब के ये बरखुरदार ये भी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ज़मीन पर लकीर खींच दी जाए कि किसी वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। ये बात बिल्कुल नाकाबिल कबूल है कि बेंच पर बैठकर पूछा जाए कि आपकी अक्सरियत है या नहीं। और फिर आपको ये बताएं कि बिलावल मज़ीद हर्जा सराई करते हुए ये कहते हैं कि तारीख़ में इन जजेस को PTI की टाइगर फोर्स के नाम से याद रखा जाएगा और अगर ये यही चाहते हैं तो फिर इनकी मर्ज़ी है, ये जाने और इनके फ़ैसले जाने। अब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं और उन्होंने भी कुछ धमकियां दी हैं। पार्लियामेंट को डिक्टेशन कोई भी नहीं दे सकता, ये भी ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। अगर हमारी हदूद में कोई टांग अड़ाएगा, तजावज़ करेगा तो फिर हम आइन पे रहते हुए इसके ख़िलाफ़ इक़दामात करेंगे।
اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے. ہم پارلیمنٹ اور عدلیہ کا ٹکراؤ نہیں چاہتے. پارلیمنٹ اور عدلیہ کے ٹکراؤ سے ملک کو نقصان پہنچے گا. اگر انہیں پاکستان کے نقصان کا ذرا سا بھی خیال ہوتا نا تو ایک برس کے اندر پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہر چیز کو انڈو کیا گیا. نئے نئے قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے, قانون سازی کی گئی, تبدیلیاں کی گئی, نیب ترامیم لے کر آئے تاکہ کچھ لوگوں کو, اپنے گھر والوں کو, ان کے کیسز کو ختم کروایا جا سکے. یہ کارکردگی ہے اس پورے پی ڈی ایم کے ٹولے کی. ویورز آپ کو بتائیں کہ بہت سی صورتحال جو ہے نا اب واضح ہو چکی ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے کسی بھی ممکنہ فیصلے کے خلاف ماورائے آئین ججز کے خلاف کارروائی کے لیے اس وقت تلی بیٹھی ہے. اور دوسری جانب شہباز شریف رات گئے قومی اسمبلی کے 180 اراکین پورے کرنے کے لیے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ ضرورت کے تحت وہ ایوان میں اپنی اکثریت جو ہے وہ شو کر سکیں. دیکھیں یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہوگا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس سپورٹ موجود ہے یا نہیں, چونکہ وہ اشارہ کر رہے تھے جسٹس منیب اختر کی طرف کہ یہ ان کا استحقاق نہیں, یہ عدالت کا بالکل استحقاق ہے اور عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ جا کر ہاؤس میں اپنی جو اکثریت ہے اسے شو کروائیں. اور اگر وہ نہ بھی کہیں تو یاد رکھیں صدر عارف علوی صاحب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤس میں اگر آپ کے بندے پورے ہیں تو اعتماد کا ووٹ لے لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مسترد کرنے پر عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کون سا ادارہ اور کون سی فورس سامنے آئے گی. یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو انہیں کرسی سے کون اتارے گا. اگر شہباز شریف صاحب یہ کہہ دیں کہ میں اس کرسی سے نہیں اتروں گا تو انہیں اٹھانا شاید مشکل ہو جائے. ماضی میں تو یہ ہوا تھا نا, جب رولنگ آئی قاسم سوری صاحب کی اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی اور دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا تو شہباز شریف صاحب فلور پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تھے. کوئی ایک ایسی طاقت تھی جن کے کہنے پر اس کرسی پر بیٹھے اور ان کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی کہ یہ کیا ہوا, ہم تو آج اچکن سلوا کر آئے اور ہم چاہتے تھے کہ آج ہاؤس کا نیا قائد ایوان جو ہے اسے منتخب کیا جا سکے, لیکن یہاں پر تو گیم ہی پوری الٹ گئی. تو ماضی میں شہباز شریف صاحب نے کرسی پر بیٹھنے کے لیے جتنے جتن کیے, اور اگر اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے کہ میں اس کرسی سے نہیں اتروں گا تو پیچھے ایک فورس تھی. اس وقت جس فورس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اور جو طاقت اس وقت جن لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے, یعنی خان صاحب نے کہا جس طرح کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہے, اس کے باوجود اگر ہمت ہے تو جاؤ اور جا کر الیکشن کرواؤ, میں تمہیں تمہارے ہی میدان میں اور تمہارے گھر میں جو ہے وہ ہرا کر دکھاؤں گا پاکستان کی عوام کی طاقت سے. تو خان صاحب نے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا احترام کیا, لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا احترام کریں گے, اور اگر وہ کرسی سے نہ اٹھنا چاہیں تو کون سی طاقت انہیں کرسی سے اٹھائے گی. یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ چلے گی یا پھر ایک روز انتخابات پر اتفاق کرنے کا راستہ اپنائے گی, کیونکہ اگر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر ایک طرف کھڑی ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگے لگا لیا اور ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرواتے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون سے آپشنز بچتے ہیں, یہ ایک بنیادی سوال ہے. یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین عمران خان کو رات گئے کون سی امید دلائی گئی جس کی وجہ سے وہ مذاکراتی کمیٹی بنانے پر مجبور ہو گئے. میں آپ کو ایک بات پھر بتا دوں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا, خان صاحب کے ساتھ بھی بار بار دھوکہ کیا گیا, انہیں انگیج کیا گیا, اور اب دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا کہ ہم اب اتنے کم عرصے میں انتخابات کے لیے جو آپ نے بیلٹنگ پیپرز چھپوانے ہیں, پرنٹنگ کا کام مکمل نہیں ہو سکتا, عملے کی تیاری نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بی ٹیم ہے جو الیکشن کمیشن برائے نام کی ہے, لیکن وہ کھیل رہی ہے شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے اشاروں کے اوپر. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ 14 مئی کو الیکشن جو ہے اب نہیں ہو رہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دیے, وقت جو ہے وہ بائی کیا جا رہا تھا اور تحریک انصاف کو انگیج کیا جا رہا تھا. اب یہ مذاکراتی عمل
اور جو مجبور کیا گیا، جو کمیٹی بنا دی گئی، کیا دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا؟ ویورز، مذاکراتی کمیٹی بنانا، مجبور کرنا، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کچھ طاقتوں نے مجبور کیا اور کچھ گارنٹیز دے کر دوبارہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کر لیا گیا ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تحریک انصاف حکومت سے اتفاق کر لیتی ہے تو دو صوبوں کی نگران حکومتوں کا مستقبل پھر کیا ہوگا، اور کیا دو اسمبلیاں بحال کرنے کا کوئی آئینی راستہ موجود ہے؟ میری اب سے کچھ ہی دیر پہلے کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور یہ سوال میں نے ان کے سامنے بھی رکھا کہ کیا ہوگا، مینڈیٹ کیا ہے؟ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئینی طور پر اس حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ جو لیگل مائنڈز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماضی میں بھی یہ سوال اٹھایا، اور یہ نقطہ فاروق ایچ نائک جب جرا کر رہے تھے، دلائل دے رہے تھے، تو اس وقت بھی رکھا گیا کہ اگر دونوں اسمبلیوں کو بحال کر دیا جائے تو کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو کیا اس طرف معاملات جا سکتے ہیں؟ جناب بالکل جا سکتے ہیں، اور یہ آپشن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا بھی گیا۔ اسد قیصر صاحب کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا گیا، لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسی گنجائش موجود ہے، کیونکہ درخواستیں ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہیں، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کے جو گورنر صاحب ہیں ان کو بھی ہٹانے کے حوالے سے ایک درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ویورز کہ 3 رکنی بینچ ایک ہفتہ قبل چیمبر میں ڈی جی سے ہونے والی ملاقات کا کچھ اثر لیں گے یا نہیں؟ اسی نقطے کے نتائج بہت جلدی آپ کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اگر توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا جاتا ہے شہباز شریف کے خلاف یا کسی کابینہ کے فرد کے خلاف جس نے پیسے نہیں دیے، تو یقیناً وہ اثر جو ڈی جیز کی میٹنگ کا تھا وہ یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان پر نہیں ہوا، اور جو پوزیشن اس وقت بنا دی گئی ہے ان جج صاحبان کی، یہ بھی انتہائی اہم ہے، اور اس پوزیشن کے ریئیکشن کے طور پر کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ بھی بہت جلد جو ہے کچھ گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا، چونکہ پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ ایک ہی مطالبہ ہونا چاہیے اور ایک ہی پوائنٹ پر سماعت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔